ہم اور آپ آؤ سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں کراچی کے ایک علاقے ملیر، اور یہاں سے آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ اس میں دو سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ مقابلہ، مقصد مقابلہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے علم دین حاصل کریں۔ ہم کتابیں پڑھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم مدنی چینل دیکھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم مدنی قافلے میں سفر کر کے بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا سیگمنٹ آپ کی ذہانت، اس میں مختلف شعبہ زندگی اور مختلف تاجروں سے ہم علمی گفتگو کریں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ مقابلے کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہیں اور تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نطوی السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ عالم دین بنائے، مفتی دعوت اسلامی بنائے، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، کلام سنتے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہی جاوانا عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا بے خود کیے دیتے ہیں۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے،
اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے چہرے کی آب و تاب اور رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ جھوٹ اور اس کی تباہی بیان کی جائیں گی۔ ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام محمد عمار ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتا ہوں۔ جی ہمارے ساتھ عمار بھائی ہیں، ایک اور مدنی منع ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام محمد ایان ہے، میں فیضان زمزم مسجد میں پڑھتا ہوں۔ جی ہمارے ساتھ عمار اور ایان ہے، دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جھوٹ اور اس کی تباہی بیان کی جائیں گی۔ جھوٹ ایک بڑھتی ہوئی معاشرتی برائی ہے جس سے معاشرہ بدبودار ہو رہا ہے اور اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی اور بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اسے لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ ایمان کی مخالف ہے۔ جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن و جمال جاتا رہتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ جھوٹ اپنے بدترین انجام اور برے نتیجے کی وجہ سے برائیوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ میں بظاہر نجات دکھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایان اور امان موجود ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی سٹارٹ کریں۔ جھوٹ ایک بڑھتی ہوئی برائی ہے جس سے معاشرہ بدبودار ہو رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اور بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔ جی جھوٹ ایک بڑھتی ہوئی معاشرتی برائی ہے جس سے معاشرہ بدبودار ہو رہا ہے اور اللہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نافرمانی اور بے شمار گناہوں کی جڑ ہے۔ جی جو جھوٹ بولتا ہے اس کا حسن و جمال جاتا رہتا ہے۔ اللہ۔ جی امان۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہنسا سکے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ اللہ اللہ۔ جی ایان۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ اللہ۔ جی امان۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ جی ایان۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ اللہ۔ جی جھوٹ بولنا منافقوں کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ۔ جی جھوٹ اپنے بدترین انجام اور برے نتیجے کی وجہ سے تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ۔ جی ہمارے ساتھ ایان اور امان موجود ہیں، دونوں کا ایک ایک پوائنٹ باقی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جی امان۔ جھوٹ ایمان کے خلاف ہے۔ جی جھوٹ ایمان کے مخالف ہے، آخری پوائنٹ باقی ہیں اور ایان کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ایان۔ جھوٹ میں بظاہر نجات دکھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ جی جھوٹ میں بظاہر نجات دکھتی ہے لیکن حقیقت میں وہ ہلاکت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایان اور عمار موجود ہیں، یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں۔
جی ہمارے ساتھ عمار کو بھی تحفے دیے جا رہے ہیں، ایک رسالہ دیا جا رہا ہے اور ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک مسواک دی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ایان موجود ہیں، ان کو ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک تسبیح دی جا رہی ہے، ایک عطر اور ایک مسواک۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم ایک اور راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں، اور آپ ہم مقابلے کی طرف بڑھیں۔ اس سے پہلے ہمارے نگران کی طرف بڑھتے ہیں۔ رکن ٹاؤن بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، بیانات بھی کرتے ہیں، اور دینی کام کا اسٹرکچر کیا ہے آئیے ہم معلوم کرتے ہیں۔ بلال بھائی کی طرف۔ الحمدللہ یہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع نورانی مسجد میں ہوتا ہے، اس کے باہر آج جو ہے ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے، تو یہاں جتنے اسلامی بھائی کھڑے ہیں الحمدللہ یہ بھی 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، تو مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور راہ خدا میں سفر کو اختیار کیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مجھے بتائیں کہ یہاں نورانی مسجد سے کتنے مدنی قافلے اسلامی بھائی سفر کر ابھی رہے ہیں؟ الحمدللہ 3 دن کے 300 اسلامی بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں گے، 300 اور 1 مہینے کے اور 12 دن کے مدنی قافلے بھی سفر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا مومنین کا طریقہ ہے، اور ناشکری کرنا کفار اور منافقین کا طریقہ ہے۔ شکر ایک عبادت ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان 2 حصوں پر ہے، پہلا صبر اور دوسرا شکر۔ شکر کے فضائل بیان کیے جائیں گے۔ ہمارے حاضرین میں سے 2 کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام محمد حسان عبدالستار اتاری ہے اور میں جامعۃ المدینہ فیضان ابو عطار کے 5ویں درجے میں زیر تعلیم ہوں۔ جی ہمارے ساتھ حسان ہیں، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، 5th کلاس میں پڑھتے ہیں، اور ایک اور اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام محمد اویس اتاری ہے اور میں بھی جامعۃ المدینہ فیضان ابو عطار درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں۔ جی خامسہ میں پڑھتے ہیں جناب۔ ہمارے ساتھ اویس بھائی ہیں اور حسان بھائی ہیں۔ شکر کے فضائل بیان کی جائیں گے۔ شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور اپنے اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ شکر عام یہ ہے کہ بندہ کھانے پینے اور جسمانی نعمتوں پر شکر ادا کرے، اور شکر خاص یہ ہے کہ توحید، ایمانی، قلبی طاقتوں جیسی عظیم نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں، جن نعمتوں کی ناشکری کی جائے وہ باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ شکر گزاروں کو آخرت میں بہترین جزا دینے کا وعدہ فرمایا۔ شکر نفس ایمان ہے۔ شکر کرنا انبیاء علیہ السلام کے صفات میں سے ایک صفت ہے۔ شکر ادا کرنا رضا الہی اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ لوگوں کے احسانات پر شکر ادا کرنے سے معاشرتی سطح پر الفت اور محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسان اور اویس موجود ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی حسان شروع کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ شکر گزاروں کے لیے آخرت میں بہترین اجر کا وعدہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ شکر گزاروں کو آخرت میں بہترین جزا دینے کا وعدہ فرمایا۔ جی اویس بھائی۔ شکر کی اصل یہ ہے کہ آدمی نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرے۔ سبحان اللہ۔ جی حسان بھائی۔ شکر کرنا نصف ایمان ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے 4 چیزیں مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گئی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، اور آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور اپنے اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔ سبحان اللہ۔ جی حسان بھائی۔ شکر کرنا رضا الہی اور جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ جی
شکر عام یہ ہے کہ بندہ اپنے کھانے پینے پہننے اور جسمانی نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ شکر کرنا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی اوصافات میں سے ایک وصف ہے۔ سبحان اللہ۔ شکر خاص یہ ہے کہ بندہ توحید، ایمانی قلبی طاقتوں جیسی عظیم نعمتوں پر شکر ادا کرے۔ سبحان اللہ۔ جی ہمارے ساتھ حسان بھائی اور اویس بھائی ہیں، دونوں کا ایک ایک پوائنٹ باقی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ جی لوگوں کے احسانات پر شکر ادا کرنا معاشرتی سطح میں محبت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جی لوگوں کے احسانات پر شکر ادا کرنے سے معاشرتی سطح پر الفت و محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جی اویس بھائی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں جن نعمتوں کی ناشکری کی جائے وہ پائی نہیں جاتی۔ جی سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں جن نعمتوں کی ناشکری کی جائے وہ باقی نہیں رہتی۔ ہمارے ساتھ اویس بھائی اور حسان بھائی ہیں، یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ اویس بھائی، حسان بھائی ہیں۔ حسان بھائی کو تحفہ دیا جا رہا ہے، ایک رسالہ دیا جا رہا ہے، ایک عطر، ایک تسبیح اور ایک مسواک۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ اویس بھائی بھی ہیں، اویس بھائی کو بھی تحفہ دیا جا رہا ہے، ایک رسالہ، ایک عطر، ایک مسواک اور ایک تسبیح۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم آخری راؤنڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ اس وقت موجود ہیں ملیر میں اور ہفتہ وار اجتماع کے بعد یہاں ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں کیا کیا چیزیں سیکھنے کو ملی، آئیے ہم ہمارے اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا کیا آپ نے آج ہفتہ وار اجتماع میں سیکھا۔ آج جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں جو ہے بیان کیا گیا تھا، اسی طرح سے فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ فرشتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے اپنی عبادت کے لیے، جس طرح انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کوئی دعوت دینا چاہیں کہ آپ بھی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت دعوت کریں؟ یہی ہے کہ ہم بھی آتے ہیں اور آپ کو بھی دعوت یہ ہے کہ ہر جمعرات جو ہے اپنے اپنے علاقے میں جہاں بھی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے وہاں پر آپ لازمی شرکت آپ نے اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کی ہفتہ وار اجتماع کی برکت سے؟ ہفتہ وار اجتماع میں آنے سے یہ ہے کہ معمول میں بندہ رہتا ہے اور ہفتہ وار اجتماع میں آتے رہتا ہے تو یہ ہے کہ ایک طریقے سے چارجنگ ہوتی رہتی ہے، بندے کے اندر جو ہے نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھتا چلا۔ چلیں جی ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ آج ہفتہ وار اجتماع میں آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے بنایا اور ہمیں مٹی سے بنایا اور ہمیں سب کچھ دیا گیا اور نماز کے لیے، اور پہلے آسمان پہ جو فرشتے ہیں وہ سجدے میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے، اور دوسرے آسمان پہ جو ہیں وہ رکوع میں اور قیامت تک رہیں گے۔ جی ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع نورانی مسجد ملیر میں ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اس کے اندر بڑی برکتیں، برکت انگیز دعا کے مناظر ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے ہمارا، اور ذکر اللہ جو ہوتا ہے اس سے بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی جو ہے نا بھائی اس میں طبیعت میں جو ہے خوشگوار سب وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو دعوت دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، آپ لوگ بھی جو ملیر کے رہائشی ہیں وہ نورانی مسجد میں ضرور اس میں جو ہے نا شرکت فرمایا کرے، اور عشاء کے بعد یہ اجتماع ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور مختصر سا وقت ہے، 2 سے 2.5 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے ماشاءاللہ، اور رات اعتکاف کی بھی ترکیب ہوتی ہے، تہجد ملتی ہے، چاش اشراق کی نماز ملتی ہے، تو ماشاءاللہ اس کی بڑی برکتیں۔ ہمارے ساتھ کثیر اسلامی بھائی موجود ہیں، ہفتہ وار اجتماع کی شرکت کے فضائل کچھ بیان کی جا رہے تھے، انہوں نے اپنے اپنے کمنٹس دیے ہیں، آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ جہنم کی گہرائی خدا ہی جانے کہ کتنی گہرائی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پتھر کی چٹان کو جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے تو 70 برس تک تہ تک نہ پہنچے گی۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے جہنم کا تعارف بیان کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ 2 کنٹیسٹنٹس موجود ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں اور کیا مصروفیت ہے۔ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام محمد عرفان رضا اتاری ہے اور میں مدرسۃ البالغان میں پڑھتا ہوں۔ جی ہمارے ساتھ عرفان بھائی ہیں، ایک اور اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے نام پوچھتے ہیں کہ کیا مصروفیت ہے۔ میرا نام اسامہ اتاری ہے اور میں دعوت اسلامی کے ہی ایک شعبے گھریلو صدقہ باکس میں کام کرتا ہوں۔ جی جناب ہمارے ساتھ عرفان بھائی ہیں، اسامہ بھائی ہیں، ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، جہنم کا تعارف بیان کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا جہنم سے بچو دوزخ سے ڈرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ
जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम कहता है ए रब ये मुझसे पनाह मांगता है तू उसको पनाह दे। जहन्नम के दारोगा हज़रत सैयदना मालिक अलैहि सलाम है। जहन्नम का इहाता एक दीवार से दूसरी दीवार तक का फासला 40 साल की मुसाफत होगा। आदमी और पत्थर इसका ईंधन है। ये दुनिया की आग खुदा से दुआ करती है कि इसे जहन्नम में फिर ना ले जाए। जहन्नम में मुख्तलिफ तबकात और वादियाँ और कुएं हैं। बाज़ वादियाँ ऐसी हैं कि जहन्नम भी हर रोज 70 मरतबा या ज्यादा उनसे पनाह मांगता है। जहन्नमियों के बदन से जो पीप बहेगी वो पीप पिलाई जाएगी। जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत की तलब करेंगे लेकिन इन्हें मौत नहीं आएगी। जहन्नम में काफिरों और मुशरिकों को लोहे के गुर्जों से मारने का अजाब भी होगा। जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले सियाह हो जाते हैं। हमारे साथ इरफान भाई हैं, उसामा भाई हैं, इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। जी इरफान भाई शुरू करें। कुरान मजीद में बाकसरत इरशाद हुआ, जहन्नम से बचो, दोज़ख से डरो। जी कुरान मजीद में बाकसरत इरशाद हुआ, जहन्नम से बचो और दोज़ख से डरो। जी उसामा। जहन्नुम में मुख्तलिफ तबकात, वादियाँ और कुएं हैं। जी इरफान भाई। हदीस पाक में जो बंदा जहन्नम से पनाह मांगता है, जहन्नम कहता है कि ए रब इसे पनाह दे। जी उसामा। बाज़ वादियाँ ऐसी हैं जिनसे जहन्नुम दिन में 70 से ज़ायद मरतबा पनाह मांगता है। अल्लाह। बाज़ वादियाँ ऐसी हैं कि जहन्नम भी हर रोज 70 मरतबा या उससे ज्यादा पनाह मांगता है। अल्लाह। जी इरफान भाई। दारोगा जहन्नम हजरत सैयदना मालिक अलैहिस्सलाम है। जहन्नम के दारोगा हजरत सैयदना मालिक अलैहि सलाम हैं। जी उसामा। जहन्नमियों के बदन से जो पीप निकलेगी वो उनको पिलाई जाएगी। अल्लाह। जी इरफान भाई। जहन्नम का अहता यानी एक दीवार से दूसरी दीवार का फासला 40 साल की मुसाफत होगा। अल्लाह। जहन्नम का इहाता एक दीवार से दूसरी दीवार तक का फासला 40 साल की मुसाफत होगा। जी उसामा। जहन्नुम में काफिरों और मुशरिकों को लोहे के तबकों से मारा जाएगा। जहन्नम में काफिरों और मुशरिकों को लोहे के गुर्जों से मारने का अजाब भी होगा। जी इरफान भाई। आदमी और पत्थर ईंधन है। जी आदमी और पत्थर उसका ईंधन है। जी उसामा। जहन्नुम के अजाब से तंग आकर जहन्नुमी मौत मांगेंगे लेकिन उनको मौत नहीं होगी। जी हमारे साथ इरफान भाई और उसामा भाई हैं। दोनों का एक एक पॉइंट बाकी है, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। जी इरफान भाई। दुनिया की आग खुदा से दुआ करती है कि इसे दोबारा जहन्नम में ना लिया जाए। हाय हाय हाय। ये दुनिया की आग खुदा से दुआ करती है कि इसे जहन्नम में फिर ना ले जाए। जी उसामा भाई आपका आखिरी पॉइंट बाकी है, देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं आप। जहन्नुम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। अल्लाह। जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले सियाह हो जाते हैं। हमारे साथ इरफान भाई और उसामा भाई हैं, ये दोनों मुकाबला जीत चुके हैं। जी हमारे साथ इरफान भाई हैं। इरफान भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है, एक इतर, एक तस्बीह और एक मिसवाक दी जा रही है। और हमारे साथ उसामा भाई भी हैं। उसामा भाई को भी एक रिसाला दिया जा रहा है, एक तस्बीह, एक इतर और एक मिसवाक। आपने हमारे साथ रहना है। हम मदनी कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। हम और आप। जी हमारे साथ मदनी कंप्यूटर हैं। हमारे होंगे सवालात, मदनी कंप्यूटर के होंगे जवाबात। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान का नाम बताएं। हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी। जी निगरान शुरा कब और कहाँ पैदा हुए? 8 जुलाई 1970 में बुध के दिन कराची में पैदा हुए। निगरान शुरा ने पहली मर्तबा फैजान सुन्नत का दर्स कहाँ सुना? बुखारी मस्जिद। मदनी माहौल में किस तरह आए? गुलजार हबीब मस्जिद में एतिकाफ के जरिए। निगरान शुरा ने दाढ़ी की नियत कैसे की? मेरे अहले सुन्नत के दमशुदा मिट्टी के प्याले की हासिल करने की वजह से दाढ़ी की नियत की। ज़ैली निगरान और इलाकाई मदनी काफिला जिम्मेदार किसने बनाया? रुकन शुरा हाजी सैयद कुमार अत्तारी। दर्स निजामी के कितने दर्जात पढ़े?
7 दर्जात पढ़े। दरस निज़ामी के मखसूस दर्जात किस अंदाज से पढ़े? दारुल अमजदिया। जी, हमारे साथ मदनी कंप्यूटर हैं और तमाम जवाबात दुरुस्त हैं। जी, हमारे मदनी कंप्यूटर को तोहफा दिया जा रहा है, एक रिसाला दिया जा रहा है, एक मिसवाक, एक इतर और एक तस्बीह। हम और आप सिलसिला आप देख रहे थे हम और आप मदनी चैनल के साथ। अगर ये सिलसिला आप अपनी मार्केट में, ग्राउंड में, पार्क में करवाना चाहते हैं, हमारी मदनी चैनल की टीम से जरूर राब्ता करें। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारा यहाँ पर जमा होना, अल्लाह करीम हमारे हाजरीन नाजरीन सबको खैर वाली, आफियत वाली, ईमान वाली, सेहत वाली, नेकियों भरी तवील जिंदगी अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप आओ सीखें हम दीन